لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ جس قدر ہم اس ماہ میں عبادت کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ فرصت یہ پھر دوبارہ حاصل ہونے والی نہیں ہے، نہیں معلوم آئندہ سال یہی روحانیت باقی ہو، ہم باقی ہوں نہ ہوں، یہ مہلت جو ہے آئندہ سال ہمیں ملے نہ ملے، یہ رہتا ہے عزیزوں۔ لیکن میں ایک دوسری چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کے لیے کسی کام کو انجام دینے کے لیے زیادہ کام کرنے سے پہلے زیادہ کام کی انرجی ریکروٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ کام کی توانائی جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ زیادہ کام انجام نہیں دے پائے۔ ایک انسان ہے، اس کو جذبہ ہے زیادہ کام کرنے کا، لیکن چند قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا، مثال کے طور پہ دوڑتے ہیں ریس وغیرہ میں، وہ چند قدم، ان میں اتنی جسم میں توانائی نہیں ہوتی ہے، وہ دوڑنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن وہ دوڑتے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ تھک جاتے ہیں، اس دوڑ میں، ریس میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے اندر اتنی انرجی ریکروٹ کر لے، اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ مستطیع اور اتنا مستعد بنا لے کہ جتنی دور تک بھی اس کو دوڑنا ہو وہ دوڑ سکے، میدان میں پیچھے نہ رہ جائے۔ تو جو چاہ رہا ہوں عزیزو، اس مثال کی طرف غور کیجیے گا۔ تو انسان کے لیے کسی کام کے لیے میدان میں اترنے سے پہلے اس کام کی آمادگی ضروری ہے، اس کام کے لیے اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو تیار کرنا ضروری ہے۔ انسان اگر اپنے جسم، اپنے نفس، اپنے فکر کو اگر اس کام کے لیے تیار نہ کرے، کسی فورس کی وجہ سے، کسی تکلف کی وجہ سے، کچھ دیر تک تو انسان اس کام کو انجام دے گا، لیکن اس میں یعنی جو ہے وہ دوام نہیں رہے گا۔ کسی بھی کام میں جب تک پوری طور سے انسان مکمل طور پہ اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کا دل و دماغ، اس کا نفس، اس کے اعضاء و جوارح مکمل طور پہ وہاں شریک نہ ہو، انسان اس کام کو ہمیشہ تسلسل کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا۔ توجہ ہے ناظرین، بس ماہ مبارک رمضان جو کنسپٹ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں مثال کے طور پہ نمازیں زیادہ ہونی چاہیے، ماہ مبارک رمضان میں روزہ عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے، بالکل صحیح کنسپٹ ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو اور ریفارم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان میں واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو توجہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے، جس کی طرف خدا نے بھی ہم سب کو توجہ دلائی ہے، سب سے زیادہ توجہ مناسک و اعمال سے زیادہ اپنی فکروں کو صحیح کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اگر انسان کی فکر صحیح ہے، اگر انسان، مثال کے طور پہ فرض کیجئے ایک مرتبہ آپ نے کسی کو محراب عبادت میں لا کے کھڑا کر دیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جس کی عبادت کر رہا ہے آپ نے اس سے آشنا نہیں کرایا۔ جب تک انسان جس کی بندگی کر رہا ہے اس سے جب تک آشنا نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان کی عبادت وہاں تسلسل نہیں رہ سکتا۔ وہ واقعہ مصر کا سنا ہے نا، مسلمان ہوا بیچارہ، آیا اسلام لے کر، مؤذن صاحب کے پاس پہنچا، بلکہ امام صاحب تھے، مسجد میں آیا، صبح ہی ابھی اسلام لے کر آیا تھا میرے خیال سے، یا رات کو اسلام لے کر آیا ہوگا، عبادت کے لیے پہنچا، رات کو جیسے ہی نکلنے لگا کہا بیٹھو، ابھی اس کو تھوڑی دیر بیٹھایا، کہا کہ چلو تھوڑا قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھایا، قرآن پڑھانے کے بعد کہا کہ اب تہجد کا ٹائم ہو رہا ہے، تہجد پڑھوائی اس کو، تہجد کے بعد اب کہا تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، اب سحر کا ٹائم آ رہا ہے، سحر اس کو کرایا، سحر کرانے کے بعد جب گھر جانے لگتا ہے کہا بیٹھو اب تو نماز صبح کا وقت آنے والا ہے، نماز صبح بھی اس کو پڑھا دی، کہا کہ تھوڑی دیر اور بیٹھ کے تعقیبات پڑھ لو، سورج تو نکلنے دو تب جانا گھر، سورج نکلنے والا تھا، پھر اس کو بیٹھایا، اسی طرح بیٹھاتے بیٹھاتے روزہ بھی رکھوا لیا، ایک دن کا مسلمان بیچارہ، سب کچھ کروا لیا۔ اب جب غروب کا وقت آیا تو اس نے کیا کہا، مولوی صاحب آپ کو بھی سلام اور آپ کے دین کو بھی سلام۔ کیوں ایسا ہوا عزیزوں؟ کیونکہ مناسک سے زیادہ جو ہے، اعمال سے زیادہ انسان کی افکار کو مضبوط کرنا چاہیے، لوگوں کے ذہنوں کو۔ رسول خدا نے پہلے آ کے جو ہے سب سے زیادہ کس چیز کی طرف توجہ دی؟ سب سے زیادہ آ کے رسول خدا نے لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کی، کیونکہ جب انسان کی فکر بدل جاتی ہے، انسان کا ذہن بدل جاتا ہے، تو انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا مسلمان بھی اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے عزیزوں؟ کہ جب انسان کی فکر مستحکم ہو جائے، لیکن اگر فکر مستحکم نہ ہو تو برسہ برس کا مسلمان، نسل اندر نسل کا مسلمان بھی میدان چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ ماہ مبارک رمضان کون سا مہینہ ہے؟ ماہ مبارک رمضان عبادت، نماز، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، لیکن اس پہ خصوصی توجہ جو ہمیں دینی چاہیے، خصوصی توجہ اپنی افکار پہ دینی چاہیے، خصوصی توجہ اپنے نظریات پہ، اپنے عقائد پہ، اپنے نظریات و عقائد کو ریفارم کرنے کا مہینہ ہے۔ علمہ البیان